میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ذکاء اللہ صاحب جیور سے سوال کرتے ہیں، نماز کے وقت پیشاب کے قطرے نکلتے ہو تو کیا کریں؟ دیکھیے، پوری تفصیل آپ نے نہیں لکھی ہے۔ پیشاب کے قطرے نکلنے کا ایک تو مرض ہوتا ہے جس کو سلسل بول بولتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اعصابی طور پر کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کا پیشاب نہیں رکتا، لیکن اگر وہ احتیاط کریں تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ یا ابتدائی مرض ہے، مرض کی ابتدا ہے، پرانا نہیں ہے، پرانا ہو جانے کے بعد پھر وہ موذی ہو جاتا ہے اور اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا۔ تو دیکھیے، اگر ابھی یہ ابتدا ہو رہی ہے تو یہ اعصابی تناؤ اور اعصابی کمزوری سے ہوتا ہے۔ آپ تقویت اعصاب کی دوائیں کھائیں۔ سلسل بول کے سلسلے میں جو دوائیں ہیں ہومیوپیتھک میں، یونانی میں، وہ دوائیں استعمال کریں آپ۔ مثانہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا تو پھر یہ پریشانی بھی آپ کی جاتی رہے گی۔ تب تک کے لیے آپ کیا کریں؟ یہ کریں کہ جب آپ کو نماز پڑھنا ہو تو نماز سے پہلے پیشاب کو نہ جائیں آپ۔ ہلکا پھلکا پیشاب لگا ہوا ہے آپ کو، پرواہ مت کیجئے اس کی، کیونکہ شیطان، جو لوگ اس طرح کے اس میں گرفتار ہوتے ہیں، جیسے ہی اذان ہوگی ویسے ہی ان کو پیشاب لگے گا۔ تو پیشاب لگے گا، آپ جائیں گے نماز پڑھنے جائیں گے تو وہاں قطرہ نکلے گا۔ تو بہت سارے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے اس چکر میں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہی پڑے گی آپ کو۔ تو اب کیا کریں؟ تو ایک طریقہ تو یہ بتلایا گیا کہ آپ پہلے نہ جائیے، نماز کے بعد آپ فارغ ہوئیے۔ حالانکہ رسول اکرم نے یہ منع کیا ہے کہ جب پیشاب پخانہ آپ کو لگا رہے تو آپ نماز نہ پڑھیں، لیکن یہ عام حالات میں ہے، صحت مند آدمی کے لیے۔ یہ آدمی تو بیمار ہے بیچارہ، بیماری کی وجہ سے اس کو یہ احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں۔ دوسرے، جب وہ جائے تو اچھی طرح سے جائے، وقت لگائے، اور بالکل جب اس کو احساس ہو جائے کہ قطرہ نہیں آ رہا ہے، نہیں ہے قطرہ، تب اٹھے، پھر تھوڑا سا اٹھ کے اور بیٹھ جائے، تو جو قطرہ ہوگا وہ نکل جائے گا۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو علماء نے، فقہاء نے بتلائی ہے۔ باقی علاج کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو یہ مرض بہت پرانا ہے اور ہر وقت اس کا قطرہ آتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، رومالی بھیگی رہتی ہے، تب تو وہ ایک وہاں گدی سی رکھ لے اور نماز ایسے ہی پڑھے، وضو کرے، ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ اس کا حال اس مستحاضہ کے طرح ہے جن عورتوں کو پاکی نہیں ہوتی ہے اور ہر وقت ایک دو قطرہ خون کا آتا رہتا ہے، تو ان کے لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ اسی حال میں، جو حائضہ نہیں ہے وہ مستحاضہ ہے، بیماری کا حیض ہے، یہ خون بیماری کا ہے، حیض کا خون نہیں ہے، تو ان کے لیے ہر نماز کے وقت نیا وضو کرنے کی ہدایت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر مضبوط ہے اور غسل کر سکتی ہے تو غسل کرے گا، نہیں اور یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے، تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا اس کے لیے کافی ہوگا۔ ایسے ہی اس آدمی کے لیے، لیکن نماز پڑھنا ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔